السلام علیکم۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور بھائی دیکھتے رہیے آشانہ شاہین کا۔ اور بھائی آج جو ہے نا میں بات کروں گی، آپ سے جو بات کروں گی نا میں، اس کا موضوع ہے بیماری، کیونکہ مجھے بیماری کا خیال اس لیے آ گیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں اور بہت زیادہ بیمار تھیں، تو میں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن اب اللہ مالک ہے ان کی سمجھ میں کتنا آیا اور کتنا نہیں آیا۔ لیکن میں آپ سے بات کروں گی بیماری کے بارے میں، ان بیماریوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے بھائی ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے؟ بے شک ہر بیماری میرے رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن بہت سی بیماریوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ملوث ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود اذیت دیتے ہیں، ہر وہ چیز استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بیمار۔ ابھی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری خود ساختہ بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہیں۔ لیکن میرے رب نے بھی آپ کو عقل دی ہے نا، فرمایا ہے اس نے کہ بھائی اپنی حفاظت کرو، لیکن ہم تو اپنی حفاظت کرنا جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا تو زبان کو لگا ہوا ہے وہ چٹخارا، جو کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے ہی نہیں دیتا۔ اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ بیماری کیا ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جب بیماری ہوتی ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے، یا کسی کو کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بیماری آئی ہے یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس بارے میں کہ بھائی اس کے جو ہے نا ایمان پر ہے یہ، کہ اگر وہ بہت ایماندار ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اگر اس کو کوئی بیماری آئے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ لیکن جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس کو کوئی بیماری آ جائے تو پھر ظاہر ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ عذاب ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں صرف ہم مسلمان نہیں رہتے، کافر بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور بھی وہ مذہب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو اس میں بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اللہ توبہ نہ ماننے کے علاوہ اس کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر ہماری یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو مانتے نہیں ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے اس کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ تو بیماری جو ہے آزمائش، ہم مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اس کے ہر احکام کی پابندی کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال دوں گی میں کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں کیا وہ بیمار نہیں ہوئے؟ ایک پیغمبر کو تو آپ کو پتہ ہے، ایک پیغمبر تھے ان کے تو جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا تھا کہ میرے مالک تو جس حال میں بھی رکھے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہمیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنے جو پیغمبر ہیں ان کی باتیں بھی بہت یاد رکھنی چاہیے، کہ ہم تھوڑی سی بیماری میں بھی ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بیمار کر دیا، دیکھ ہمارا، یا اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم گلے شکووں پر اتر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہمیں آزماتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری کے علاوہ بھی بہت زیادہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دل کو تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگ ہمارے دل کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اب میں نکل گئی ہوں دوسرے موضوع کی طرف، تو میں آتی ہوں اصل موضوع کی طرف، بیماری پہ ہی بات کروں گی ورنہ بہت دور چلی جاؤں گی۔ تو بیماری پہ بات کرنے کے لیے تو مجھے یہی آپ سے کہنا ہے کہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور کچھ بیماریاں خود ساختہ ہوتی ہیں جو ہم دعوت دیتے ہیں اپنی بیماریوں کو۔ مثال کے طور پہ بہت سخت سردی ہے، اب اس میں ہم جا کے آئس کریم پارلر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آئس کریم کھانے کا مزہ جو ہے نا وہ تو سردیوں میں آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بخار جو ہوتا ہے وہ اترنے کا نام نہیں لیتا، اور پھر بد پرہیزی اتنی کرتے ہیں وہ نمونیا میں تبدیل ہو جاتا ہے، سینہ جکڑ جاتا ہے، پسلیوں میں درد ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یا پھر کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ کھانسا بھی نہیں جاتا، جب ہم بد پرہیزیاں کرتے ہیں نا کھانسی کے اندر، تو پھر اتنی کھانسی ہوتی ہے کہ کسی دوا سے بھی ہم کو آرام نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ بھئی میرے رب تو نے ہم کو اتنا بیمار کر دیا۔ اچھا، اب
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، جو نہیں کھانا چاہیے، جتنا ہمارا پیٹ ہے اتنا ہی کھانا چاہیے نا، لیکن ہم تو کھاتے ہیں بے دھڑک۔ اگر کوئی چیز پسند آ گئی، دہی بڑے، چھولے، گول گپے، بریانی اور بھائی کولڈ ڈرنک، تو ان سے بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو ہی میں نے خود ساختہ بیماریاں کہا۔ یا پھر ہم کھاتے ہیں بہت زیادہ گٹکا۔ آج کل تو میں نے دیکھا ہے خواتین کو گٹکا کھانے کی لت پڑ گئی ہے۔ پہلے تو مرد حضرات کھاتے تھے، لڑکے کھاتے تھے، لیکن اب تو خواتین بھی دیکھتی ہوں میں اتنا گٹکا کھاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، منہ نہیں کھلتا، اللہ توبہ، منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، کھانے کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ کھانے کا مزہ ہے کیسا۔ تو بھئی یہ خود ساختہ بیماری بتائے ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ جن چیزوں کو منع ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ گٹکا کینسر پیدا کر رہا ہے، لیکن ہم تو گٹکا چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہیں۔ کھانا چھوڑ دیں گے، گٹکا جو کھاتے ہیں نا، انہیں کھانے کی میں نے دیکھا ہے اتنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فروٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ منہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ کھا سکیں۔ تو یہ ہے وہ خود ساختہ بیماریاں۔ تو بھئی ان بیماریوں سے تو آپ بچیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی۔ بھئی یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم وہ غلطی سے کر دیتے ہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا، تو جب وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو پھر ایک ہی در کھلا ہے، اور وہ در ہے توبہ کا در۔ میرے رب کا در جو ہے وہ تو ہر وقت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کھلا ہے، تو پھر ہمیں وہ توبہ کرنی چاہیے، اور اتنی توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ایسی توبہ کرنی چاہیے، یعنی کہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور سچے دل سے جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، تو ہماری آنکھیں خشک نہیں رہتی، خشک آنکھوں کو اللہ پسند بھی نہیں کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا دل جب نرم ہوگا نا، تو پھر آپ کی آنکھ سے آنسو خود ہی جاری ہو جائیں گے کہ میرے رب، میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، اور مجھے تمام بیماریوں سے کر دے دور، اور اپنی رحمت کر دے، اور صحت مند زندگی عطا فرما اللہ تعالیٰ مجھے، جو جتنی بھی تو نے زندگی دی ہے وہ مجھے صحت کے ساتھ عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اتنے بیمار ہوتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور شفا ضرور ملتی ہے جو کہ سچے دل سے کرتا ہے۔ دیکھیں دوا کھاتے ہیں نا ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن پیسہ کام نہیں آتا۔ بعض اوقات دوا پتہ ہے کب فائدہ کرتی ہے، جب میرے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اور دیکھیں اکثر یہ میری بھی دیکھی ہوئی بات ہے اور آپ کی بھی، کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اپائنٹمنٹ نہیں ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے، اور لوگ دور دور سے اس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو دوا بھی فائدہ نہیں کرے گی۔ تو توبہ کا در تو ہمیشہ کھلا ہے نا، توبہ کیجئے، اور بیماری آنے پر صبر کیجئے۔ ہائے ویلا اور جو گلے شکوے تو اللہ سے ہیں ہی نہیں، گلا شکوہ کبھی نہ کیجیے گا، جب کیجیے گا شکر ادا کیجیے گا۔ جب میرے رب نے یہ زبان دی ہے نا، تو گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں دیے، شکر ادا کرنے کے لیے دیے۔ تو کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ یہ آپ اپنے دل میں عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے گا، ہم اس حال میں راضی رہیں گے اور خوش رہیں گے۔ اور آزمائشیں تو آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہمیں نکال دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ اچھا، تمام بیماروں سے آج میری یہ درخواست ہے، یہ کہنا چاہیے کہ شاہین آنٹی آج یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو بھی بیمار ہے نا، وہ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، کہ میرا رب ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بیماری کے بدلے میں، اتنی بیماری کی وجہ سے ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے بہت جلد صحت مند، میرا رب چاہے گا۔ تو بھئی بیماریوں کو برا نہ کہیں، اور خاص کر ان بیماریوں کو تو بالکل بھی برا نہ کہیں، بدگمانی نہ کریں جو ہم کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں نا، تو ہم آ کے بڑی ہی باتیں بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھا اس کا کیا حال ہوا تھا، ارے اس سے تو کروٹ بھی بدلی نہیں جا رہی، بیچارہ کیسا محتاج ہو گیا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے کام کر رہے ہیں، توبہ توبہ، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہیں، بالکل بھی نہیں کریں، یہ بدگمانی نہیں کریں۔ میرا رب
اپنے بندوں کے ساتھ جو کرتا ہے نا، کبھی بھی میرا رب کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے معاف کرنا چاہتا ہے اس کے گناہوں کو۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو بیمار کو ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پسند کر رہا ہے، اور وہ کیسے کیسے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بیماری کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہمیں تو بدگمانیوں سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں تو باتیں بنانے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کسی کی بیماری میں کسی کو برا نہ کہیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا ہے، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور خاص کر بیمار بندوں سے۔ جب کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس شخص کے پاس جو بہت بیمار ہے، اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہے، پریشان ہے، ہلا بھی نہیں جا رہا اور بہت مجبور ہو گیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو فرشتے جب واپس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں میرے رب تیرا وہ بندہ تو بڑا شکر گزار بندہ ہے، تیرا شکر ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے رب جیسے تو راضی ہے ایسے ہی میں بھی راضی ہوں، جیسے تو خوش ہے ایسے میں بھی خوش ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے پھر کھول دو جنت کے دروازے، کہ اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اس بیماری سے بچ گیا، تندرستی ہوئی، تو میں اس سے زیادہ اس کو صحت عطا کروں گا۔ تو میرے رب تو بڑا مہربان ہے، پھر آپ کیوں کسی کو برا کہتے ہیں؟ پھر آپ کیوں کسی سے بدگمانی کرتے ہیں؟ بیماری پہ صبر کرنے والا تو بہت بڑا خوش نصیب ہے، اور اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ میرا رب اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کبھی بدگمانی نہ کریں، نہ اپنی بیماری پر، نہ سامنے والے کی بیماری پر، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ جب بھی کوئی بیمار ہو نا تو اس کی مزاج پرسی ضرور کریں، اس کے لیے عیادت کے لیے ضرور جائیں، کیونکہ جب آپ عیادت کرتے ہیں تو میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ جب وہ کسی بیماری کا سنتے تھے تو ضرور بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ میرا خیال میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔